ملنگ کا درویشوں میں کیٹیگری نہیں ہے، کوئی قسم. ہاں ایک مجذوب کی قسم ہے، اور مجذوب تو جذب کی شدت کا نام ہو گیا نا. ملنگ آپ کس کو کہتے ہو؟ ملنگ کیا ہے؟ ایک دم نے دیکھا کہ کسی نام کا ملنگ دیکھا کہ یہ علی کا ملنگ ہے، یہ کوئی اور آدمی ہے. ملنگ کسے کہتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کہاں ہوتا ہے مجھے کی قسم؟ یہ کون سی قسم ہے؟ آپ ایک ایسا سٹیج لو، اندازہ ایک ایسی حالت دیکھیں آپ کہ ہے یہ داستان ساری اس کی کہ ایک آدمی محبت میں چلا. اس کی پہلی حالت ہے مجاز، انسان کو انسان سے محبت ہو گئی، چاہے وہ شیخ سے ہو گئی ہو، چاہے وہ کسی سے ہو گئی ہو، چاہے باپ سے، چاہے ماں سے، چاہے ادھر انسان کی انسان سے محبت ہوگی. وہ چل پڑا، اس کو اپنے محبوب کا شکل اور محبوب کا نام یاد ہے، اور اس کے نام سے بدلے میں محبت شروع ہوگی. کچھ عرصے کے بعد شدت جب محبت اختیار کر گئی، ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ طالب جو ہے وہ مطلوب کے پاس سے گزر جاتا ہے شناخت ہی بغیر. بات نہیں سمجھائی؟ یعنی کہ مطلوب کی طلب اتنی شدید تھی کہ وہ حدود سے نکل گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، حدود سے نکل گیا کہ اس مقام پر جا پہنچا، اس مقام پر جا پہنچا جہاں اس کو اپنا بھی ہوش نہ رہا. مثلاً آپ یوں کہو کہ آپ کے محبوب کا کیا نام ہے؟ چلے میرے محبوب کا نام ہے الگ. کہاں رہتے ہیں؟ یہ رہتے ہیں. اسی محبت میں چلتے چلتے چلتا اس کے بعد اب اتنی محبت کی شدت اور اختیار ایسا پیدا ہوا اس کو نام بھی بھول گیا. کہتا ہے نہ محبوب کا نام یاد ہے نہ اپنا ہی نام یاد. چلتے 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 انسان محبت میں شرافہ ہی محبت ہو گیا. اس کا یوں کو کہ قطرہ جو ہے چلتے 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 کسی طور پر دریا سمندر میں مل گیا. اگر وہاں مل گیا تو اس کو پھر پتہ ہی نہیں رہا کہ میرا نام کیا ہے اور یہ میں کہاں تھا، کدھر سفر کیا تھا. اچھا آپ اس کو اور طریقے سے سوچو. ایک آدمی اپنے محبوب کی تمنا میں مثلا رانجھا لے رہے ہیر کی تمنا میں یا کوئی اور چلتے چلتے سفر کے دوران دونوں ساتھی بچھڑ گئے. اچھا ہو سکتا ہے نا محبت میں بچھڑ گیا ہے. اب جو محبوب ہو یا طالب ہو وہ دعا کرتے کرتے یا فقیروں کے پاس جاتے جاتے اچانک اس منزل پر پہنچ گیا کہ اس کو کسی اور طرف لگا دیا گیا. اب وہ پہلی منزل اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور دوسری منزل میں اگر اس کو نہ تھاما مکمل یا پہ سفر نہ دیا تو یہاں جو آدمی گرے گا نا وہ ملنگا ہو جائے، مجذوب ہو جائے. آپ بات سمجھ رہے کہ پہلی اسٹیشن سے نکلا اور دوسرے نے اس کو وہ سفر نہ دیا یا اس کو دے کے چھوڑ دیا، اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا سیری ہے، کیا رہائی ہے، یہ مجھے کا. یا آپ یوں کہو سمجھنے کے لیے کہ انسان اللہ کے پاس سے آیا. جہاں تک بات سمجھ آتی ہے اللہ ہی بابو اس کے پاس سے آیا. اللہ کا جاؤ چل پڑا تو فراق شروع ہوا. اول دن سے کیا شروع ہوا؟ فراق. اب یہاں سے وہ چٹھیاں دیتا ہے اللہ کو، خط لکھتا رہتا ہے اس کو کہ جدائی ہے، فراق ہے، کہ اللہ جواب دیتا رہتا ہے. اللہ انسان کی باتیں کرتا رہتا ہے، انسان اللہ کی باتیں کرتا رہتا ہے. یہ دونوں چیزیں نا محبت میں چلتا رہتا ہے. پھر یہاں سے چلتے چلتے وائنڈ اپ ہو گیا، پھر وصال ہوا. وصال ہوگا نا، وصال کس مقام پر ہوگا؟ جس مقام پر فراق ہو. اور یہ جو سفر ہے یہ مکمل سفر ہے. اور جب اس راستے میں درمیان میں کہیں الجھن ہو جاتی ہے یا سفر کٹ جاتا ہے
یا انسان فراموش کر بیٹھتا ہے، یہ بھول جاتا ہے، وہاں سے پھر مجذوب ہو جاتا ہے. تو مجذوب کا معنی شدت جذبات اتنے زیادہ ہو گئے کہ انسان جو ہے ہوش سے بیگانہ ہو. جب وہ ہوش سے بیگانہ ہو جائے تو اس کو اپنا بھی نام یاد نہیں رہا اور اس کا بھی نام یاد نہیں رہا. میں تیری جستجو میں بڑی دور آ گیا. پھر کیا ہوا؟ میں تیری جستجو میں بڑی دور آ گیا، تجھ سے بھی بے نیاز سا اب ہو گیا ہوں میں. یعنی کہ اس کا بھی نام یاد، اپنا بھی نام یاد نہیں، تیرا بھی نام یاد. تو یہ مقام ہوتا ہے مجذوب کا، اس کو کہتے ہیں بے نیاز آرزو. اسی کا کہیں گے آرزو کے اندر ہی پیدا ہوگا یہ مقام. سفر آرزو کا ہے، اس میں ایک جزیرہ یوں سمجھ لو کہ ایک بے نیاز آرزو کا مقام ہے. اس کو کہتے ہیں دشت آرزو. ہر آدمی یہ کہیں گے دشت آرزو، آرزو میں چلتا چلتا دشت میں جا پہنچا. کہتا ہے تو محبت تو کی انسان سے تو یہ بے خواہش کے لیے کہا گیا، دشت آرزو میں کیسے آ گیا؟ آتا ضرور شہرام انسان. اس مقام پر جانا مجذوب پیدا جاتا ہے اور وہ بڑا راز ہوتا ہے. مجذوب دراصل پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ذات کرتی ہے، اپنی خواہش نہیں رکھتا، اپنا ارادہ نہیں رکھتا، اور اس کے ارادہ کرانے والا کوئی اور ہوتا ہے. اس لیے مجذوب سے بھی بچنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ادھر کر دے، ہو سکتا ہے کہ ادھر ہی کر دے. اس لیے ایسے لوگ بھی ہیں درمیان میں جن سے مطلب بگڑی بن جاتی ہے اور بنی بگڑ جاتی ہے. مزاج ہے، ناراض ہو جائے، پتھر مارے. تو ایک مجذوب صاحب تھے، تو اس کے پاس جو فیض لینے کے لیے جائے تو سب سے پہلے گالی دیتے بسم اللہ کر کے. کبھی کبھی اگر محبت زیادہ ہے تو مارتا بھی، اور اگر مار میں انسان گھبرا جائے یا نہ کرے تو بس پھر کچھ اور واقعات ہو جاتے تھے. یہ مری کے پاس رہتے تھے، بزرگ کا نام آپ کو پتا ہوگا، لال شاہ، لال بادشاہ اندازہ لگا تھا. تو ان میں ایسی مطلب واقعات ہوئے کہ جو واقعات بیان سے بھی باہر کہ ادھر سے ادھر سے کدھر سے کیا، حتیٰ کہ بعض بات اب سین بھی ہو جاتا کہ بس وہ مزاج طور کا آپ پھٹے پرانے کپڑے ہو گئے، یہ لباس اترا ہوا ہے، یہ کیا ہو گیا. اور فیصلے میں تم بھی لباس ڈالتے نہیں پتا لڑکی کہہ رہا ہے، لڑکا کہہ رہا ہے، عورت کہہ رہا ہے، مرد کہہ رہا ہے. مزاج اب اگر آپ مطلب میں آگے سے کچھ بولو تو مزاج کبھی کبھی وہ اتنا ہوتے کہ آپ جاؤ، اب وہ کیا کہے گا، اچھا اقبال صاحب آ گیا، تو بیٹھ جا یا نکل جا. تو دوائی کی دیر بات کرے گا، خیر بات کرے کدھر ہوش میں آ گیا. اچھا یہ امیوں کو ہوش میں لانے والا بھی وہی ہے جو بیٹھ کرنے والا ہے، کیونکہ میں تمہیں آج الٹا نہیں کرنا. تو یہ اس میں مقام ہے مجذوب کا جہاں مذاہب مل جاتے ہیں. چاروں مذاہب، یہ چار مسئلے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ مشکل مقام ہے. اس میں صرف توحید رہ جاتی ہے اور باقی کیا ہو جاتی بات. یہ دین کیا ہے اس کا چھوڑ دو، کیا مقام ہے یہ بھی چھوڑ دو، یہ کہاں سے ہوتا ہے چھوڑ دو. یہ بس جب بن گیا تو بن گیا، یہ فنا کا مقام ہے اور یہ بقا کے مسافر ہوتے ہیں. بہت دور جانے کی بات ہے. وہ چاک کر کے آ جاتا ہے نا، اپنا نام بھی گم کر کے آ جاتا ہے، نہ اس کو اپنا نام یاد ہوتا ہے نہ کسی اور کا نام یاد ہوتا ہے، نہ خواہش ہوتی ہے، نہ پروگرام ہوتا ہے، نہ نظام ہوتا ہے. تو مجذوب بھی ہوتا ہے، صاحب حال بھی ہوتا ہے، صاحب واردات بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی اس کو اختیار بھی نہیں لیتا ہے، اس والے حکومت بخشی چوپٹ کر دے آ جائے گا. کہتے تم کیا چھوڑ جائے گا بدلنے، کہتے جو حکومت کھا رہا ہے کہتے بدل دو، پھر کہتے اس کو لاؤ جو اس کو لایا کہتے وہ تو بھی ٹھیک نہیں کہتے اسے جان دو. تو اس کی مرضی مزاج کی کبھی ادھر کر دے کبھی ادھر کر دے. آپ کا ملک میں ایسے ہوتا رہتا ہے، کبھی مزاج کس کا آ جاتا ہے کبھی کس کا آ جاتا ہے. متوازن مزاج حکومت ذرا کم ہی ملتا ہے آپ لوگوں کو. ابھی آگے بیٹھتے ہیں کیا پریشانی شروع ہو جاتی ہے. اب نئی بھی حکومت چاہیے، دیکھو حکومتوں کو پیرا ہوگا کے دماغ پر، بیوقوف ہو گئے دونوں. تم دونوں کو اختیار ملا کہ تم تو آپس میں کوئی رسم نہیں شروع کر دی انہوں نے کہ وہ ہم ان کو ختم کر کے رہیں گے، کہتے ہم تو مکا کے رہیں گے. اصل میں ہم جو لوگ درمیان والے لوگ جن کے لیے حکومتیں بنتی ہیں وہ دیکھتے رہے، کہتے تو ہمارے کام کرو، کہتے نہیں پہلے سے کام تو مانگا لوں، اس کہتے پہلے سے کام تو مانگا لوں، کہتے اس سے نقصان بچایا، وہ آگے سکھا جائے گا، کہتے اس سے نقصان بچایا.
کہ جب سے بیوی آئی ہے میرا سارے ملک پر بھر وہ آگے بیٹھی ہو اور جب سے تو بیٹھا ہے اور پریشانی کر دی یہ بہن بھائی کے جھگڑے شروع ہو گئے تو اسی لوگ جو ہے پریشان ہو گئے. اب نہیں جی اصلاح ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے جو کچھ بھی ہو حکومت کو ساری مشینری کو کوٹ اردو کے اندر اتنا بڑا مطلب مارکا آ رہا واقعات ہو گئے کہ اہم بن گیا یعنی کہ 11 کروڑ پاکستان کا کوٹ اردو بن گیا. پہلے تو میرا کوٹ ایک سنگھ بنا تھا تو پھر وہ بن گیا مزاج کیسے حکومت اپنے ملک کے کام کرے لوگوں کام کرے لوگ بڑے جج ہوتے ہیں جو بہتر ہوگا چلتا ہے بعض بار انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے اصل کام سے دونوں گھٹی پڑی کام حکومت کرنا نہیں ہے کام حکومت میں جا کر خدمت کرنا ہے جب کام کرنا ہے میرے خیال ہے اگر آپ لوگوں کے بجلی کا بل آتا ہے پتہ نہیں کتنے پیسے یونٹ ہوتا ہے کتنے روپئے کا ہوگی. اچھا اگر آپ کو حکومت کے انقلاب میں یہ کہا جائے کہ آئندہ جو آپ کو بل آئے گا اس میں 25 پیسے فی یونٹ رعایت ہو جائے گی آپ کو اگر تیری عمر دراز ہو دوسرا کہہ کہ پانی کا بل فری ہو جائے گا کیوں تیری بھی عمر دراز ہو میرے گھروں میں آسانی ہوگی تو عمر دراز ہو جائے گی تو بل بڑھتے جا رہے ہیں اور جھگڑا ہوتا جا رہا ہے دونوں کے پاس پیسہ بڑھا ہے دونوں پارٹیاں جانے کمی ہیں نہ ان کی کمی ہے نہ ان کی کمی ہے اور جو غریب راستے کے جائز میں ہے تو حکومت اچھی سی آ جائے تو شاید اب راستہ مل جائے وہ کب جائے تو خبر جانا اس لیے یہ واقعات ہوتے ہیں لوگوں کے دماغ میں پریشانی رہتی ہے تو یہ مجھول کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے واقعہ پیچھے تو نہیں ہونا چاہیے جب اچھا سا روحانی نظام آ جاتا ہے پھر جناب متوازن ہو جاتی ہے ایک آدمی آ گیا حکومت چلا گیا بہتر ہو گیا کہا جائے ان کو ایک موقع مل گیا چل نام نشان روشن ہو گیا یعنی کہ ہندو اکثریت کے اندر بے ہتھیار مسلمان اقلیت بغیر کسی بات کے تو ایک ملک کریٹ کر لینا یہ ایک بڑا ایجاد اور پھر اتنے بڑا واقعہ کہ پھر ملک ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد جو ابھی تک آپ لوگ چانس نہیں ہے بیٹھے جی سوچنا چاہیے آپ کو کہ آپ کو کیا ہوا کمی کس بات کی ہے دشمن بھی موجود ہے واقعات بھی موجود ہے حکومت بھی بن گئی ہے پچھلے دور بھی گزر گیا تو میرا خیال ہے کہ بھٹو صاحب فوت ہو گیا سیاست بھی فوت ہو گیا بار بار یہ لکھت ہے دونوں ہو گئے لیکن دونوں کا بھی بغالا یہ جانے کیا ہوگا نہیں یہ بھٹو نے کیا جانے کیا بھٹو نے کیا تو تم کیا کر رہے ہو کہتا ہم جہاں بھٹو کرتے جا رہے ہیں بس یہاں سے آ کے مقابلہ چاہے آپ بولو ہجوم کا مقام وہی ہوتا ہے جو قانون سے باہر ذات سے باہر وہ اللہ کے نزدیک بڑے شاید قبول لوگ ہیں کچھ حال میں گم ہو گئے اس کے مقام یوں سمجھ لو کہ تیری یاد میں ہوا جب سے گم تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے تیری یاد میں ہوا جب سے گم تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے نہ فراق ہے نہ وصال ہے بس وہ مقام ہوتا ہے وجود کا نہ دور ہے نہ قریب ہے نہ فراق ہے نہ وصال ہے نہ اپنا ہے نہ بیگانہ ہے کہتے بناؤ اس کا بھی ان کو پرواہ نہیں بگڑ جائے کچھ پرواہ نہیں شہر گھر کو کچھ پرواہ نہیں 4 شہر آبادی ہے کچھ فرق نہیں وہ ایسا وجود ہوتا ہے تو اس کے پاس عنان حکومت نہیں ہونی چاہیے وہ بھی جاتی کبھی کیا کیا جائے